2025 کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت شدید بکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایسی صورتحال سے دوچار ہے، یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ اب بھارت خود اپنے دفاعی اتحادیوں سے لڑ پڑا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے چینی PL-15 میزائلوں نے دشمن کے قیمتی رافیل طیاروں کو آسمان سے زمین پر مار گرایا، تو اس کامیابی نے نہ صرف بھارت کی عسکری طاقت کا پول کھول دیا بلکہ دنیا بھر میں بھارتی دفاعی نظام پر سوالیہ نشان بھی لگا دیے۔ دوستو، بھارت نے فرانس سے اربوں ڈالر کے عوض جو 36 رافیل طیارے خریدے تھے، وہ میدان جنگ میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے، جس پر فرانسیسی کمپنی ڈاسولٹ ایویشن اور بھارتی حکومت کے درمیان زبردست تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے رافیل کی پرفارمنس کو لے کر تکنیکی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کا دورہ کرنے کی ایک درخواست کی ہے، چونکہ فرانس کو معلوم ہے کہ اس کے 3 رافیل طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، لیکن نئی دلی اب یہ نہیں چاہتا کہ یہ رافیل طیارے گرنے کی خبریں عالمی میڈیا کی سرخیوں میں آئیں، لیکن دلی نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر ٹیم کو رافیل طیاروں کی انسپیکشن کرنے سے روک دیا ہے۔ اس فیصلے نے فرانسیسی کمپنی کو مزید ناراض کر دیا ہے اور انڈونیشیا جیسے ممالک نے بھی رافیل کے ساتھ اپنی مجروحہ معاہدوں پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ اب دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ بھارتی رافیل صرف دکھاوے کے کھلونے ہیں، اصل طاقت تو پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی تربیت یافتہ شاہینوں کے ہاتھوں میں ہے۔ فرانسیسی فوجی افسر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ رافیل طیاروں کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب دشمن نے اپنے مؤثر طریقے سے اسے مار گرایا ہے، اور بھارت میں اس وقت شدید کرائسس کی کیفیت ہے۔ ایک طرف بھارت کے پاس مطلوبہ پائلٹس کی کمی ہے، تو دوسری طرف جو پائلٹس ہیں وہ ناقص تربیت کے باعث جدید طیاروں کو سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ بھارت کو 42 اسکواڈرنز کی ضرورت تھی، مگر میدان جنگ میں صرف 31 اسکواڈرنز ہی دستیاب تھے، جو کھلی ناکامی کی ایک اور وجہ ہے۔ بھارت نے ڈسالٹ ایویشن پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے رافیل کے اہم ترین مشین سسٹمز اور ایویکس کے سروس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا تھا، جو کسی بھی جدید جنگی مشن کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بھارت کا یہ الزام خود اس کی ناکامی کا اعتراف بھی بن چکا ہے کہ وہ اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود اپنے ہی دفاعی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ ان سب حالات نے مودی حکومت کی پرفارمنس پر بھی سوالیہ نشان بنایا ہے اور عوام کا اعتماد مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دفاعی حکمت عملی سے ہی نہیں بلکہ دشمن کے دل و دماغ پر بھی فتح حاصل کی ہے، اور اب بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی ہٹاؤ ملک بچاؤ۔ اب بھارت اندر سے بھی ٹوٹ رہا ہے اور باہر سے اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اس کے اتحادی اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور پاکستان ایک بار پھر سرخرو ہو کر دنیا کی نظروں میں سربلند ہوا ہے۔ ہندوستان کی یہ حالت ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں چھوٹے چھوٹے ہمسایہ ممالک نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، مالدیوز ایسے ممالک سے بھی وہ اس مشکل وقت میں کوئی ایک بیان نہیں دلوا پایا، جبکہ اس جنگ کے دوران اور اس کے بعد چائنا جیسی دنیا کی دوسری بڑی معاشی سپر پاور، ترکی اور آذربائیجان جیسے مسلم ممالک دوست افغانستان اور ایران نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔